الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، چونکہ 2 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، آج جمعے کے بیان میں رمضان المبارک کیسے گزاریں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تیاری کیا ہو، اس حوالے سے گفتگو کی۔ ابھی درس میں بھی اسی بات کی تکمیل مقصود ہے۔ صبح میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں اور دنیاوی ضروریات ہیں ان کو رمضان سے پہلے سمیٹ لیں، چاہے وہ گھر کا راشن لانا ہو، چاہے وہ عید کی تیاری کرنی ہو، مردوں اور عورتوں دونوں کو، کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکات لمحات بازاروں کی نظر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرما برداری میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیحات کے اندر لگا دیں، کیونکہ بازار اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ بازار جانا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، خاص طور پر خواتین اپنا جتنا وقت بازار میں ضائع کرتی ہیں، یہی وقت وہ قرآن کی تلاوت میں لگائیں تو بآسانی قرآن کریم کو پورا کر سکتی ہیں۔ اس لیے خواتین سے بھی گزارش ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے توبہ کی جائے۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ دل کے اندر ندامت اور احساس شرمندگی ہو۔ دوسرا یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، موبائل بھی گناہوں سے پاک، دل بھی گناہوں سے پاک، گھر بھی گناہوں سے پاک، اپنی ملازمت کی جگہ بھی گناہوں سے پاک، غرضے کے ہر ایک چیز پاک کر کے جب رب کے سامنے آ کر معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو آئینے کی طرح صاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز عرض کی تھی، پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنا ارادہ پکا کر لیں، آگے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب اپنا ارادہ پختہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنا کام بھی فرما دیں گے۔ شیطان آگے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ بھئی تیری توبہ کیا، کل کو پھر تم گناہ کی طرف چلے جاؤ گے، کل کو تم پھر فلاں جگہ چلے جاؤ گے، پھر گناہ ہو جائے گا، تمہاری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟
تو ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کماتا ہے, کل کا پتا ہے کہ کل پتہ نہیں روزگار ملتا ہے کہ نہیں ملتا, رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا, صبح آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی, اپنی دکان پر پہنچ پاتا ہوں کہ نہیں پاتا, لیکن ہر دن پختہ ارادہ ہوتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. ایسے ہی جب پکی توبہ کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی, ارادہ کر لینا ہمارا کام ہے, گناہوں سے بچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ہم اپنا کام تو کریں. جب دنیا کے کام ہم ان شبہات کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تو توبہ کیوں چھوڑیں بھائی؟ تو توبہ نہیں چھوڑنی بھلے کتنے وسوسے آئیں, لیکن ابھی پختہ ارادہ کر لینا ہے. اور ہم یہاں سے جب اٹھ کر جائیں, ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور تمام مرد بھی, ہم سب نے انشاءاللہ عہد کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی نافرمانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور چوتھی بات, جو حقوق ہمارے ذمے میں ہیں ان کو ادا کریں. توبہ کے لیے ضروری ہے. اگر نماز قضا ہے, نمازوں کی قضا کی ترتیب بنائیں. روزے قضا ہے, روزوں کی قضا کی ترتیب بنائیں. ایسے ہی سجدہ تلاوت قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پورا اگر پڑھا جائے تو اس میں 14 سجدے آتے ہیں. جو سجدہ تلاوت واجب ہے, بہت سارے لوگ نہیں کرتے. اب اگر نہیں کیے تو اب ان سجدہ تلاوت کو بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ضروری ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنی نمازوں کی قضا کی ترتیب بھی بنا سکتے ہیں, سجدہ تلاوت کی ترتیب بھی بنا سکتے ہیں. یہ بآسانی سب کام ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے ذمے میں نماز قضا ہے, سجدہ تلاوت قضا ہے, ان کی تو ترتیب ابھی سے بنا لینی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں میری نمازیں تو بڑی قضا ہے, پتہ نہیں کیسے پوری ہوں گی. بھئی ارادہ تو کریں. ایسے ایسے بزرگ الحمدللہ یہاں اپنی مسجد نہیں موجود تھے, ایسے ایسے بزرگ تھے الحمدللہ, بعض تو دنیا سے رخصت بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے ارادہ کیا, سفید ریش ہو گئے دنیا میں. وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے, رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے آ کر بتا دیا کہ الحمدللہ میری جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہوئی تھی سب میں نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ. یہ باہر کی بات تو کرنی نہیں, بہت سارے اور لوگ الگ ہیں, یہی کی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے نا, اللہ سارے کام بنوا دیتے ہیں. تو ارادہ کر لیں, بھلے کتنی نمازیں قضا ہوں, اپنا ایک ترتیب بنا لیں کہ نمازیں میں نے قضا شروع کرنی ہے, اور جب شروع کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما کر سارے کام پورے کروا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر بالفرض درمیان میں موت بھی آ گئی, اللہ کی ذات سے امید ہے, ہم نے تو اپنا کام شروع کرنا چاہا تھا, ارادہ کر لیا تھا, قضا کی ترتیب بھی بنا لی تھی, کچھ قضا ہو گئی, کچھ رہ گئی, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ معاف فرما دے گا. سجدہ تلاوت ہے, 14 سجدے اب سمجھ لینا چاہیے میں نے کتنے قرآن کریم پڑھے ہیں, 3 پڑھے, 4 پڑھے, 5 پڑھے, اتنے سجدے رہ گئے. سجدہ تلاوت کرنا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے, اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے, ختم, سجدہ تلاوت ہو گیا. کھڑے نہیں ہیں, بیٹھے تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں, سجدہ تلاوت ہو گیا. دوسرا سجدہ کر لو, تیسرا کر لو, چوتھا کر لو, 5واں کر لو. ایک ہی وقت میں آپ 100 سجدے کر سکتے ہیں, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال عرض کر رہا تھا, توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ, جو چیزیں ہمارے ذمے میں واجب ہیں ان کو ادا کریں. ان میں اگر کسی کا مالی حق ہے, کسی کا پیسہ اٹھا لیا, کسی کے پیسے کی چوری کر لی, کسی کا زیور پڑا ہوا تھا اٹھا لیا, بتایا نہیں, اب شرم آتی کیسے دے, کسی کی کوئی اور چیز ہمارے پاس آ گئی تو چپ چاپ اس کے حوالے کر دو, اور یہ بتاؤ نا کہ ہم نے اٹھائی تھی, گفٹ, یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے. اگر وہ چیز ابھی نہیں ہے اس کے پیسے اس تک پہنچا دو, کوئی بھی طریقہ ہے, کسی بھی طریقے سے وہ چیز اس تک پہنچا دی جائے, انشاءاللہ ہم بری ذمہ ہو جائیں. یہ تو ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری, دنیاوی بھی تیاری, دینی بھی تیاری. جب یہ ہو گئی انشاءاللہ رمضان المبارک بھرپور گزرے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے یہ ساری, اور مردوں کو میں نے بتا دیا تھا اپنے دنیا کے اوقات کو مختصر کریں, اپنی ملازمت کو, اپنے کاروبار کو, اپنے دنیا کے کمانے کو مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں, عبادت میں, فرما برداری میں لگانے کی کوشش کریں. اب رمضان المبارک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کیسے گزارنا ہے, اس کے اندر کچھ کام تو کرنے کے ہمیں معلوم ہے, کچھ مزید کام بھی کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کا شروع ہو جائے تو ہر ایک نے ہم میں سے انشاءاللہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, معمولی وجہوں کی وجہ سے آج کل نوجوان بچے بچیاں گھروں میں خواتین روزے نہیں رکھتی, معمولی بنیادوں پر. دن میں پان چل رہے ہیں, منہ کے اندر بس پان چل رہا ہے, اور وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاتون بھی یہی کام کر رہی, مرد بھی کر رہا ہے. 2100 مین پوڑی اپنے منہ میں رکھی ہوئی ہے. مسئلہ کیا ہے, آپ کو, آپ بیمار ہیں, آپ کو شریعت نے چھوٹ دی ہے,
کچھ بھی نہیں دیا، پھر آپ روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور علل اعلان لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اور رب کے حکم کی نعوذ باللہ ہم دھجیاں اڑا دیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کا حکم علل اعلان سب کے سامنے کھائے پیئے اور سب کے سامنے بتائیں ہم نے روزہ نہیں رکھا، یہ اللہ سے اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے گھر میں رحمت آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کس نے اجازت دی چھوڑنے کی؟ یہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کرو، وہ جو تم نے چھوڑ دیا نا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رمضان کے روزے کی فضیلت اتنی بڑی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، میں خود خدا اس کا بدلہ ہوں، خود خدا اس کا بدلہ ہوں۔ معمولی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ روزہ بڑی معمولی چیز تھوڑی ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان، حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے یہی روزہ کل قیامت والے دن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ روزے کی سفارش قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ روزے داروں کے لیے الگ سے ایک دروازہ ہے جہاں سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں سے الگ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے خصوصی اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا ہے، معمولی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے کو چھوڑ دینا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ اب ماشاءاللہ بعض ایسے بھی ہیں بوڑھے ہیں اور بیمار بھی ہیں، لیکن کب بالغ ہونے سے بعد سے آج تک ہم نے روزہ نہیں چھوڑا اور الحمدللہ اس سال بھی نہیں چھوڑیں گے، گرمیاں ہو کچھ بھی ہو نہیں چھوڑا انہوں نے، ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور نوجوانوں کو ہمت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے تھوڑے سے وقت کے لیے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ کھانا پینا چھوڑ دے بندہ۔ اس لیے ہمت کریں، ہم میں سے ہر ساتھی کو ہمت کرنی ہے، دائیں بائیں نوجوانوں کو سمجھانا ہے، سب کو ابھارنا ہے۔ گھروں میں خواتین کو بھی چاہیے اپنی بچیوں کو بھی رکھوائیں، ہمت کروائیں، اور خاص طور پر بچیاں جو بالغ ہو چکی ہیں، جو بچے بالغ ہو گئے ان کے ذمے تو لازم ہے 10 سال کی عمر ہو جائے تو روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ رکھے تنبیہ کرنی چاہیے اس کو، اور 10 سال سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو بھی رکھوایا جائے۔ لیکن ایک معاملہ عجیب چلتا ہے ہمارے ہاں کہ اپنے بچوں، چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے روزہ کشائی کروانے کے لیے، غلط طریقہ ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ روزہ کشائی، کسی صحابی کی روزہ کشائی ہوئی ہے؟ کسی صحابیہ کی روزہ کشائی ہوئی ہے آج تک؟ کوئی بتا دے۔ روزہ کشائی کیا کرواتے ہیں ہم؟ وہ سب نام لیوا ہوتا ہے، سب دنیا کو دکھاوا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہال کیے جاتے ہیں، وہاں جا کر جی افطاری ہو رہی ہے اور نہ ہو رہا ہے، تصویریں کھینچ رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چاہ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا ریا، نام و نمود ہے جس کا ثواب ہی نہیں ملتا، اور ہم بچے کے دل میں بھی ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو بھی عبادت کر، لوگوں کو دکھا کہ میں نے یہ کام کیا۔ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے۔ الحمدللہ بعض ساتھی ایسے جنہوں نے مجھ سے پوچھا، میرے کہنے پر انہوں نے حال بھی بک کروا لیا تھا، لیکن جب مجھ سے پوچھا میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں حال والے سے بھی جا کر اس کو کینسل کراتا ہوں، بھلے میرے پیسے چلے جائیں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اصل چیز تو اپنے اندر یہ لانی چاہیے۔ یہ کیا ہوتی ہے روزہ کشائی؟ خام خواہ، اور بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبردستی رکھوا دیتے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے ذمہ نہیں ہے ان کے ذمہ کیوں روزہ زبردستی رکھواتے؟ وہ بیچارے دوپہر کو جا کر بل بلاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، لیکن ہم نے تو اپنی روزہ کشائی کرانی ہے، ہم نے تو اپنا نام کرنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال روزہ رکھنے کی بڑی اہم فضیلت جو عرض کر دی، گھر میں روزے کا ماحول ہونا چاہیے۔ ماحول بنائیں گے تو چھوٹے بچے بھی چاہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں۔ چھوٹا بچہ اگر کہتا ہے مجھے سحری میں اٹھا دے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ساتھ سحری کرا دیں۔ دن میں 12 بجے وہ کہے جی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو اس کو، تمہارا اتنا ہی روزہ تھا کافی ہو گیا ماشاءاللہ۔ بچے کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہمت بتانی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور جو بڑے بچے ہو گئے ان کو مزید انعام دیں کہ روزے رکھو گے سارے تو یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، سب رکھیں گے انشاءاللہ، اور گھر کا ایک ماحول بن جائے گا، سب روزے دار ہوں گے انشاءاللہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن روزے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس روزے کو اس طرح علل اعلان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا ادب بھی ضروری، روزے کا ادب بھی ضروری ہے۔ کافر بھی ادب کیا کرتے تھے، ہندو بھی ادب کیا کرتے تھے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی ہندو کو دیکھا کہ خواب میں کہ وہ ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے، اس سے پوچھا تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میرا بیٹا گھر سے کوئی پھل لے کر باہر آیا اور باہر مسلمانوں کے سامنے کھانے لگا، تو میں اس کو غصہ ہوا ڈانٹ کر گھر بھیج دیا کہ مسلمانوں کے روزے ان کے سامنے تو کھائے گا،
اس سے تو ان کے دلوں میں کچھ بات آئے گی. کہا میں نے یہ جو اس کے ساتھ کیا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا. ادھر مرا ادھر سیدھا جنت میں. ختم کہانی. کلمہ پڑھتی اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک کافر ہندو یہ مطلب ادب رکھتا ہے اور مسلمان ہی ادب نہیں کر رہا. مسلمان روزہ خور ہے, روزہ چھوڑ رہا ہے, باقاعدہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. غلط طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے. اس سے بالکل بچنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بانا جی پہلی چیز یہ تو روزہ رکھنا ہے. نمبر 2 رات کو تراویح پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور تراویح کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کے لیے میں ایسی مسجد کا انتخاب کروں جہاں پر مجھے قرآن کریم سمجھ میں آئے. 1.25 گھنٹہ لگے, 1.5 گھنٹہ لگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سے اللہ راضی ہوں گے. ہم چاہتے ہیں ہم آدھے گھنٹے والی تراویح پڑھیں, آدھے گھنٹے والی تراویح پڑھ کے ختم کر کے اور یہ جا وہ جا, یہ جا وہ جا, ایک طرف ہو جائے. یہ تراویح نہیں ہوتی. 20 رکعت تراویح پڑھنے میں یقیناً وقت لگتا ہے. حرمین شریفین میں کتنی لمبی تراویح ہوتی ہے, لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ تو آتی رہتی ہے, میڈیا کے اوپر آتی رہتی ہے, اور کتنے لوگ کھڑے ماشاءاللہ, اور لمبی لمبی رکعتیں. وہاں تو گھنٹوں ہو رہا ہے کام, کھڑے اللہ کے بندے کے نہیں. قرآن کریم کے ساتھ جس کا ذوق پیدا ہو جائے, جس کو قرآن کریم کے سننے کا پڑھنے کا شوق لگ جائے, جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ شوق لگ گیا, تو پھر اس کے لیے گھنٹے بھی معنی نہیں رکھتے. وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ایسی ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز کے اندر تیر لگ گیا, آ کر اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مجھے تیر لگا ہے, خون بہنے لگا. یہاں تک کہ جب خون بہنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہوئی تو ہوا کہ پھر گڑبڑ ہوئی کہ کمزوری کیوں ہو رہی ہے, خون بہ رہا ہے. اب پتہ چلا کہ مجھے تو تیر لگ چکا ہے اور میں نماز کے اندر کھڑا ہوں. اور ہمارے یہاں تو نماز پڑھتے ہوئے 10 مرتبہ ہم داڑھی ٹھیک کرتے ہیں, 10 مرتبہ اپنے سر پہ ہاتھ کھجاتے ہیں, 10 مرتبہ جسم پر خارش ہوتی ہے. یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو بندہ مولا کے سامنے نہیں کھڑا, یہ تو اپنے چکر میں کھڑا ہے. یہ بار بار ہاتھ ہلانے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے, یہ بھی سمجھنا چاہیے. نماز پڑھو پرسکون ہو کر, ایسے کھڑا ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور رب کا قرآن سن رہا ہے. سبحان اللہ. اس قرآن کریم کے کیا جو سن کر جو دل میں ایک حلاوت اور لذت آتی وہ کسی چیز سے نہیں آتی. اس لیے اس کا اہتمام, تراویح میں اس بات کا اہتمام. بعض نوجوان چھوڑ دیتے, وہ جی کام ہے, کام کی وجہ سے کیوں چھوڑے؟ نہیں, کام کی وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے, کام چھوڑا جا سکتا ہے, تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے. تراویح اہتمام سے پڑھنی چاہیے. اور یہ تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی کی, 40 مقامات قرب اور عطا فرما دیے. فرمائے 20 رکعت تراویح میں 2 سجدے ہوں گے, 40 سجدے اور ہوئے, اور ایک سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, تم مجھ سے مانگو, کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ قیامت والے دن جنت میں مجھے آپ کا قرب نصیب فرما دیں. کیا دعا مانگی, سبحان اللہ, کیا وارے نیارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. فرمایا لیکن تم بھی میری مدد کرو. مدد کس میں کرو؟ فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو, اس کی وجہ سے تمہیں اللہ یہ مقام عطا فرما دے. کثرت سے سجدہ تب ہوگا جب کثرت سے نوافل پڑھی جائیں گی. سجدہ تو نوافل کے اندر ہے, اس نمازوں کے اندر ہے, تو کثرت سے سجدہ کرو تو اللہ موقع عطا فرما رہے. 5 نمازیں تو انشاءاللہ 5 وقت با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ. مردوں نے, خواتین نے اپنے گھروں میں 5 نماز ادا کرنی ہے, اور ساتھ 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے. خواتین کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. بعض خواتین ہوتی ہیں کہ بھی صبح سے شام تک تھک گئی تو تھک گئی ہے, جتنی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے کھڑی ہو کر پڑھ لیں, کوئی باقی بیٹھ کر پڑھ لیں, لیکن پڑھو ضرور, چھوڑو نہیں. بعض بوڑھی خواتین ہیں نہیں کھڑی ہو کر پڑھ سکتی, بیٹھ کر پڑھ لیں, پڑھیں. اس کے اندر بڑا فائدہ ہے, اس میں جو اللہ لطف دیتا ہے وہ کچھ اور. بہرحال یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز ہے تلاوت. قرآن کریم, رمضان قرآن کا مہینہ, قرآن کریم کے ساتھ تعلق سمجھ لینا چاہیے. قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تمام کتابوں کی سردار کتاب, نازل کس پر ہوئی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو تمام انبیاء کے سردار, جن کو کہتے ہیں سید الانبیاء. کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں, جو تمام مہینوں کا سردار, جس کو کہتے ہیں سید الشہور. اور لے کر کون آیا؟ سید الملائکہ, فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین لے کر آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, وہ سید الشہور یعنی رمضان المبارک میں سید الکتب یعنی قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. سید الملائکہ یعنی جبرائیل علیہ السلام سے. سمجھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرما رہے, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, ہمیں کتنا اس کو پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ ہے. اور آج ہم قرآن کریم کھول کر ہی نہیں دیکھتے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا, حضرت نے فرمایا غالباً 1338 سے 1380 تک 40 سے 42 سال بنتے ہیں.
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں. عجیب، صرف مردوں کی نہیں. اور فرمایا ہماری دادی، غالباً دادی کا ہی ذکر ہے کہ وہ حافظہ تھی، فرمایا وہ روزانہ 40 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. 30 تو ہے، ایک قرآن ختم، 10 پارے اوپر اور یہاں تک. اور ہماری کتنی قرآن کی تلاوت ہوتی. خواتین کو سوچنا چاہیے، یہ بازاروں میں چکر لگاتی ہے، سمجھو جو بازاروں میں جائے گی وہ قرآن کی کیا تلاوت کرے گی؟ جو فیس بک اور یوٹیوب کو نہیں چھوڑے گی وہ کیا قرآن کی تلاوت کرے گی؟ ہم کیا کریں گے قرآن کی تلاوت جب ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے بھائی، اللہ کو اپنانے کا، اللہ کو پانے کا، اپنے دل کو سجانے کا، اپنے دل کو سنوارنے کا، اپنے رب سے تعلق بڑھانے کا. یہ ساری چیزیں مزہ ہی مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے. ذرا آ کر تو دیکھیں، رمضان شروع ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں ایک لطف اور مزہ آ جاتا ہے. ہمیں وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے. رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں. ہر نماز کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. بس یہ ارادہ ہو کہ انشاءاللہ میں نے ایک دن میں 5 پارے پڑھنے ہیں. ابھی 5 پارے کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پورا قرآن ختم ہو رہا ہے. 5 پارے دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر پڑھنے میں کچھ اور ہی لذت ہے اور اس کا کچھ اور ہی فائدہ ہے. کیونکہ دیکھ کر جب پڑھتے ہیں، دیکھنے کا ثواب الگ ملتا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ملتا ہے، قرآن کو چھونے کا ثواب الگ ملتا ہے، اور جو کانوں سے سنتے ہیں اس کا ثواب الگ ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کو پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے دل کا زنگ بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں، دل بھی آئینہ بن جاتا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اس ماہ مبارک میں ہم 3 قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ. ہر ساتھی کوشش کرے، ہو جائے گا. یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی تو آپس میں ان کا ہوتا ہے نا مشورہ کہ رمضان المبارک میں ہماری روز کی سیل کتنی ہونی چاہیے، کتنا کمانا ہے. وہ تو دنیا کمانے کی بات ہو رہی، ہم یہاں آخرت کمانے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کتنا کمانا ہے، کتنی نیکیاں جمع کرنی ہے. میں نے جو جتنا بڑھے گا سبحان اللہ اور آگے بڑھے، جو جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا خود محسوس کرے گا اللہ کیا عطا فرما رہے. اس قرآن کریم کے پڑھنے کی بدولت اللہ زندگی میں، اللہ گھر میں، اللہ رزق میں، اللہ اوقات میں، اللہ اولاد میں، ہر چیز میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں. پہلے ہمارے گھروں میں ماحول تھا، اب وہ ماحول نہیں رہا، وہ برکتیں بھی اٹھ گئی ہمارے گھروں سے. ہمارے رزق کے اندر بھی برکت نہیں رہی، ہمارے گھر میں بھی برکت نہیں رہی، ہمارے گھر میں بھی ظلمت آ گئی، تاریکی آ گئی، لڑائی اور جھگڑے آ گئے، اتفاق ختم، اتحاد ختم، محبتیں ختم، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. آپس کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، رب کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں. اس لیے ماہ مبارک میں انشاءاللہ ہم سب نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے ساتھ اب یہ کام تو ضروری کاموں میں سے ہے، ان کاموں کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ صدقے کا مہینہ ہے. غمخاری کیا ہے؟ رمضان میں جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا صبح سے شام تک تو پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے. پھر دوسرے مسلمان کا احساس ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں کھانے پکانے کو نہیں ہے، ان کے گھروں کی جو حالت ہے وہ سامنے آتی ہے. اب غمخاری کرنی ہے، دوسروں کے غم میں شریک ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے، مالی فراوانی ہے، صدقہ دے. صدقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں ہواؤں سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی. ہوا کی سخاوت کیا ہے؟ ہوا سب پر چلتی ہے، سب کو دیتی ہے، چاہے فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے، سب جگہ چلتی ہے. اس سے بھی بڑھ جاتی تھی سخاوت. اور ہمارا حل کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. صدقہ اور ہم عجیب معاملہ ہے. آپ کیا کریں، کام کیا باتیں کریں. صدقہ بھی دیتے ہیں تو ایسی جگہ دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے. اب رمضان میں کئی گاڑیاں گھومیں گی ہمارے محلے میں، وہ گھومیں گی، ہم فلانا کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کی عورتیں دے دمادم اس کو چندہ دیں گی. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. مردوں سے پوچھوائیے یا مجھ سے پوچھوائیے، میں بتاؤں گا کہاں جا رہا ہے. کم از کم آپ نے پیسہ لگانا ہے خدا کے لیے ایسی جگہ پر لگائیں کسی کے منہ میں لقمہ تو چلا جائے نا. وہ آپ کے محلے میں لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں افطار کرنے لگا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کھجور دی، کہا کہ افطار کر لیں. تو میں نے کہا میرے پاس کھجور موجود ہے، آپ کیوں مجھے کھجور دے رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں کی. کہ آپ کیوں کھجور دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے آپ کے روزے کا ثواب مل جائے، آپ کے روزے کا ثواب مل جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرایا، اس مسلمان نے جو روزہ رکھ کر جو اس کو ثواب ملا تھا اس کو تو ملا، اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے.
اور پھر حضرات صحابہ کرام نے ہماری مشکل حل کر دی کہ کون کسی کا پیٹ بھرے، کون افطار پارٹیاں رکھے، کیسے لوگوں کو کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں، آپ نے فرمایا کھجور کھلا دی کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو لسی کا ایک گھونٹ دے دیا، اسی پر افطار کرا دیا، اللہ یہ سارا ثواب اسی پر بھی عطا فرما دے۔ اب جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، جن کو ہوتا ہے نا میں ثواب کما لوں، وہ یہ طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اپنی افطاری میں کسی کو شریک کر لیں، بس یہ عرض کر رہا ہوں۔ افطاری مسجد میں نہ بھیجیں، مسجد میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں منع کر رہا ہوں میں، مسجد میں نہ بھیجو، مسجد میں ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر کے دائیں بائیں دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، وہاں بھیجو، چاہے کھجوری بھیجو، تھوڑی سی چیز بھیج کر کسی کے گھر میں افطاری کا سامان دے دیا، وہاں جن گھر والوں نے اس سے افطاری کی ان کا ثواب ہمارے کھاتے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ روزہ ہم نے ایک رکھا، ایک روزے میں ہم 10 روزوں کا، 20 روزوں کا، 30 روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں جتنے لوگوں کو افطاری کرا دیجیے۔ تو اس لیے صدقہ دینے کی عادت، افطاری کی ابھی میں نے عرض کر دی صرف کہ افطاری میں شریک کر لیں، کم از کم اتنا ہے، ہاں اور دینا ہے تو دیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے مجھ سے مشورہ کر لیں، میں آپ سے عرض کر دوں گا میرے ذریعے لگوا دیں یا خود لگوا دیں، بتا دیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا ہے الحمدللہ، کتنے لوگوں کی ہم عید کا انتظام کرواتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں ہے۔ کسی کو کروانا ہے وہ کروا سکتا ہے، ہم اشارہ دے دیں گے، بتا دیں گے کہاں جانا ہے آپ نے اور کہاں جا کر کام کریں، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا پیسہ، آپ خود لگاؤ، لیکن طریقے سے لگاؤ، ایسی جگہ لگاؤ جہاں ضرورت ہے۔ اپنے محلے میں لگائیں گے، کم از کم محلے والے تو لوگ ایسے ہو جائیں جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، جو پورے سورے چل رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں میں کچھ انتظام ہو جائے گا، ان کے چہروں پر خوشیاں آ جائیں گی، انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ تو صدقہ دینا ہے، صدقے کی ترغیب کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں ایک عرض کر رہا ہوں، ویسے رمضان جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ 10 روپے روزانہ صدقہ کر سکتے ہیں، 10 روپے دیں۔ اگر کوئی آدمی مزید ہمت رکھتا ہے روزانہ 100 روپیہ صدقہ دینا شروع کر دے، 100 روپیہ صدقہ دے۔ خاص طور پر اگر کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہے تو وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اہتمام کر لے کہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے۔ مغرب کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا، اگلے دن میں کر دیا، یعنی 21ویں رات میں کر دیا، رات میں 21ویں شب میں رات میں کرنا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ جو صدقہ کر دیا، انشاءاللہ جو ان 5 راتوں میں کرے گا ضرور اس کا صدقہ لیلۃ القدر میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کام بن گیا انشاءاللہ۔ یہ تو ہمارے پاس چھوٹے موٹے نسخے ہیں، ہم کریں، آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اور دل میں ڈالتے جائیں گے، کام بنتا چلا جائے گا۔ عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے اس کی طرف، ایسی جگہوں پر پہنچائیں جہاں پیسہ صحیح طور پر لگنا چاہیے وہاں لگانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ اہتمام ہے وہاں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل مشہور نوافل ہے، کم از کم انہی کا اہتمام کر لیا جائے کہ جو ہے تہجد کے نوافل ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، یہ مشہور ہے۔ صلاۃ التسبیح ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے، جو جتنا کرے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ساتھ یہ مہینہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ سے لینے کا مہینہ ہے، خاص طور پر 2 اوقات، سحری کا وقت، افطاری کا وقت، ابھی سے منصوبہ بندی کریں، خواتین بھی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم سحری اور افطاری، سحری کھانے پینے کے چکر میں، افطاری کھانے پینے کے چکر میں ختم کر دیتے ہیں۔ سحری بڑا اہم وقت ہے، سحری کا، افطاری کا بھی بڑا اہم وقت ہے۔ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، کوئی مانگنے والا ہو اس کو دیا جائے، اس وقت میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو۔ افطاری کا وقت، افطار کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس وقت بھی دعا کی قبولیت کرنی چاہیے۔ اب صبح خواتین اٹھیں گی، مرد اٹھیں گے، ان کو بس کہ سحری کھانی ہے، سحری کھائی، اس کے بعد ختم نہ۔ سحری کھانے کے لیے آپ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ۔ تہجد بھی پڑھ لو، تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگ بھی لو، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دو۔ افطاری کا موقع ہے، افطاری کے وقت میں اب مرد انتظار کر رہا ہے، یہ بھی آ گیا، یہ بھی، فلانی چیز نہیں آئی، آج فلانی چیز نہیں آئی، فلانی بھی بھیجو، فلانی بھی بھیجو، فلانی بھی بھیجو، اور عورت آخری منٹ تک گھر کی خواتین وہ تلنے میں ہی لگی رہتی ہے، پکوڑا تل رہی ہے، سموسہ تل رہی ہے، نہ یہ کام نہ کرو۔ آپ نے افطاری سے 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنا، مردوں کو بھی بتائیں، عورتیں بھی سمجھے کہ بس 5 منٹ تک جو کچھ بن گیا، 5 منٹ پہلے فارغ ہو کر آ کر بیٹھ جائیں۔ بچے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، سب اللہ سے دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سب کچھ مانگو اللہ سے، سب کچھ مانگو اللہ سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں کثرت سے مانگو، 4 چیزیں کثرت سے مانگو ماہ مبارک کے اندر، وہ تو مانگنی ہے، اس کے علاوہ جو چاہو مانگو، لیکن حلال مانگو، حرام ایک نہ مانگو، حرام ایک نہ مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر
استغفار کثرت سے کرو. استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. وہ جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ پڑھ لیں. جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کو کلمہ یاد ہے وہ پڑھ لیں, کثرت سے پڑھیں. کثرت سے پڑھنے کا مطلب کم از کم روزانہ 300 مرتبہ, کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں گے, یہ کثرت ہو جائے گی. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن کثرت سے استغفار ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا. اور استغفار ایسی چیز ہے, اس کی وجہ سے اللہ بندے کے بہت کام بناتے ہیں. استغفار کرنے کی بدولت گھر میں رزق کی بارش ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گھر میں پھنسے ہوئے کام سب دور کرا کر گھر کے کاموں کو آسانی سے حل کروا دیتے ہیں. بڑی اس میں برکت ہے استغفار کا اہتمام. ایک چیز. نمبر 2, لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو, کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ بھی. اور لا الہ الا اللہ اتنا ہی ذکر ہے, یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بیچ میں کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا ہے. حدیث میں فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور حدیث میں فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیں گے. اور کیا چاہیے. اور میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جس کا چہرہ اللہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکائیں گے, اللہ دنیا میں منہ چمکانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. جو منہ کو سیاہ کر دیں گے کل قیامت والے دن, ان اعمال سے اللہ بچا لیں گے. تو بڑے فائدہ ہے اس کا. تیسری چیز, میں جنت مانگو اللہ سے, اللہ سے جنت مانگو. اور چوتھی چیز, میں جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 چیزیں تو کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں, استغفار کا اہتمام, لا الہ الا اللہ کا اہتمام, اور جنت مانگنی ہے, اور اس کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگنی ہے. جنت مانگو, لیکن جنت سے پہلے اللہ کی رضا مانگو. جنت سے پہلے اللہ کی رضا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضامندی مانگتا ہوں, آپ کی جنت مانگتا ہوں. رب کی رضامندی جنت سے بھی بڑھ کر ہے, اس لیے رضامندی مانگو. اور جہنم کی پناہ مانگنی ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی پناہ مانگو. اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہوتی ہے, تو یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے بھی پناہ مانگتا ہوں, جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اس کے علاوہ جو چاہو مانگو, جو چیزیں لینی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے عرض کرتے رہو. دیکھو کیسے کام بنتا رہتا ہے. یہ دعا مانگنے کا مہینہ, دعا مانگنے کا مہینہ. ایک مصیبت یہ, رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. وہ سحری کے وقت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے, افطاری کے وقت وہ جو 11 مہینے تک ناچتے تھے, گلوکار تھے, ہاں, جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اب ان کو یاد آیا رمضان میں ہم لوگوں کو دین کی بات بتائے. بہت اچھے. اور پھر اس کے اوپر موٹر سائیکل کا انعام. وہ ظالم کھڑا ہے اور سامنے نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ دکھایا جا رہا ہے یہ آ گئی, فلانی آ گئی. رب تعالیٰ کے مہینے کے اندر رمضان میں علل اعلان بغاوت کی جا رہی ہے, اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. میری ماؤں بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بہت سارے مرد بھی اس طرف چلے جاتے ہیں. کون سا وہ کہتے جی موٹر سائیکل ملے گا. ارے موٹر سائیکل کو مارو گولی, اس وقت جو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو تو تمہیں خود اللہ مل جائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا ملے گا؟ دنیا کیا بیچتی ہے اس کے سامنے. یہ چیزیں ہم نے اپنے سروں پر رکھ لی, یہ مصیبت اور رکھ لی. یہ ایک مصیبت. ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ لوگ کہتے ہیں ایسی جگہ پیسہ لگوا دو, ہمارے ابا فوت ہو گئے, ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے. مسجد بنوا دو, کسی ایسی جگہ کنواں کھدوا دو, لوگوں کو پانی ملتا رہے. کوئی طالب علم ہے, اس طالب علم کو کتابیں لے کر دے دو, قرآن لے کر دے دو, وہ پڑھتا رہے, ثواب ملتا رہے. یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ. ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ, جس نے گھر میں ٹی وی لا کر رکھا, کیبل لگوائی, اگر یہ فوت بھی ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کا گناہ اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا. ٹک ٹاک پر پہنچ گئے, ہاں جی, یوٹیوب پر پہنچ گئے, جو گندی چیزیں وہاں پر فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا کسی پر جو ناجائز چیز شیئر کر دی, جب تک وہ باقی ہے گناہ ہمارے ذمے میں آتا رہے گا. یہ گناہ جاریہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. ارے ہمیں تو صدقہ جاریہ کرنا چاہیے تھا, ہم گناہ جاریہ کے پیچھے پڑ گئے, کن چکروں میں پڑ گئے, اور ماہ مبارک میں ہی نہیں چھوڑتے. اس لیے میں نے صبح بھی عرض کیا تھا, خدا کے لیے اپنے موبائل کو پہلے پاک کر لو, موبائل کو, اور عہد کر لو کہ رمضان المبارک میں فیس بک, یوٹیوب سب ختم, ان کے ساتھ ہم نے قطع تعلق کر لیا. اب صرف اللہ سے رشتہ جڑے گا انشاءاللہ. بس وہ جو وقت ہم نے ادھر لگانا, قرآن کی تلاوت میں لگاؤ, سیرت پڑھ لو, اپنے محبوب کی زندگی پڑھو. دوسروں کو دیکھنے کی بجائے, دوسروں کی پوسٹیں دیکھنے کی بجائے اپنے محبوب کی زندگی پڑھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. خواتین کو خصوصاً بے پردگی سے بچے.
پردے کا اہتمام کریں، باپردہ رہیں، گھروں میں بھی باہر بھی باپردہ رہیں۔ مردوں کے لیے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھ رہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے کل قیامت والے دن لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، 3 آدمی ایسے جن کو قیامت کے دن نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، نہ اللہ ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو وہ مرد جو اپنا شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنے کو چھپا کر رکھتا ہے اوپر سے آنے والے لباس سے، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا بازار کے اندر بیٹھ کر جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ ان تینوں کے لیے اتنی سخت ہے۔ عورتوں کے لیے حکم نہیں، عورتیں اپنے ٹخنے ڈھانکیں، بعض عورتیں بھی اپنے پجامے اور شلوار ایسی سلواتی ہیں ٹخنوں سے اونچا، ناجائز ہے، حرام ہے ان کے لیے ایسا کرنا، وہ اپنے ٹخنے چھپا کے رکھیں۔ مرد کے لیے حکم ہے ٹخنے کھول کر رکھیں۔ ایسے ہی چہرے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی جائے، کوشش کی جائے کہ اس ماہ مبارک میں نے انشاءاللہ عہد کرنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی اپنی صورت بنانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کر لیں گے ایسی صورت کو، کوشش کرے، ہمت کرے، آگے بڑھے، ہاں اللہ سے مانگے، کیونکہ داڑھی منڈوانا، داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی کروانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنا، جو بڑے بڑے گناہ ان سب سے بچنا ہے۔ بس کوشش یہ ہے، ماہ مبارک نیکیوں کا مہینہ، ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اس لیے ہم نے ابھی سے ہی پلاننگ کر لینی ہے، منصوبہ بندی کر لینی ہے، نظام الاوقات بنا لینا ہے کہ میرا ماہ مبارک انشاءاللہ ایسا گزرے گا، صبح سے شام اور شام سے صبح تک اللہ کی فرما برداری کے علاوہ نافرمانی کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جو چیزیں نافرمانی کی طرف لے کر جانے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جب یہ کوشش کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی، مہربانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ یا اللہ جو کہا اور سنا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک یا اللہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ مولا کریم، ہمارا ماہ مبارک صبح سے شام اور شام سے صبح تک 24 گھنٹوں میں سے اکثر اوقات اپنی عبادت میں، اپنی فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں۔ مولا کریم، ہم نے عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم آپ کو اپنے دلوں میں پا کر رہیں گے، آپ کی محبت حاصل کر کے رہیں گے۔ یا اللہ، ہمارے اس ارادے کو مضبوط فرما کر ہم سب پر اپنا فضل، اپنی توفیق شامل حال فرما کر اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اگرچہ نالائق صحیح، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اگرچہ گناہگار صحیح، یا اللہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگرچہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لیکن ہے تو آپ کے بندے، ہے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اے اللہ، اے الہ العالمین، آپ کو آپ نے 99 ناموں کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمان ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے ودود ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے غفور ہونے کا واسطہ، ربا، اے مولا، اے الہ العالمین، یا کریم، یا حلیم، یا واسع المغفرہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کر کل قیامت والے دن اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، مولا کریم، رمضان کے تمام روزے رکھنے
رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں خوب صحت دے دے، ہمیں خوب قوت دے دے، ہمیں خوب ہمت دے دے، ہماری سستی کو چستی میں تبدیل فرما دے، ہمارے ذوق اور کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے، مولا کریم ہمارے ارادے کو مضبوط فرما دے۔ مولا اے الہ العالمین ہم سب کو ماہ مبارک میں ہر دن کا روزہ بھی اور ہر دن کی پوری تراویح بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، صبح و شام قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنے والا بنا دے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک میں ہم نے عہد کیا ہے اس قرآن سے اپنا مضبوط تعلق جوڑیں گے، یا اللہ یہ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی لذت نصیب فرما دے، قرآن کی حلاوت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اس کو پڑھ کر ہمارے دلوں کو چین ملے، اس کو سن کر ہمارے کانوں میں لذت ملے۔ اے الہ العالمین ایسا تعلق ہمیں قرآن کا نصیب فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے۔ یا اللہ دلوں میں اگر بخل ہے اس بخل کو ختم فرما کر دلوں میں سخاوت عطا فرما دیجیے، دلوں کو کھول دیجیے اور اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا مالک الملک سحری اور افطاری کے وقت میں یا اللہ خاص اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ تہجد پڑھنے والا بھی بنا دے، یا اللہ تہجد پڑھنے والا بھی بنا دے۔ اے اللہ اے الہ العالمین اپنے عباد الرحمان میں ہم سب بندوں اور بندیوں کو شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے لیے بیماروں کے لیے کہا یا گھر والوں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، بھائی محمد حسن ایک مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم اہلیہ نعیم کا آپریشن ہوا ہے، یا اللہ اس آپریشن کو کامیاب فرما کر جلد از جلد ان کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مرتے دم تک دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے، اور موبائل کی جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سب سے حفاظت فرما دے۔ جو نوجوان بچے اور بچیاں اس کی گندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نامحرموں سے تعلقات ہیں، یا اللہ ان کو یہ سب تعلقات ختم کر کے ان گناہوں کو چھوڑ کر یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔